السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودرا، باب شفا دواخانہ لودرا۔ میں ہوں حکیم محمد اسماعیل۔ علاج بالغذا، علاج بالفروٹ بہترین طریقہ علاج ہے۔ اگر ہم اپنے معالج کے مشورے کے مطابق علاج بالغذا کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ہماری زندگی میں ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں نکل جائیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کیرٹ کے بارے میں۔ کیرٹ گاجر کو کہا جاتا ہے۔ گاجر ایک عام سبزی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ سبزی بھی استعمال کرتے ہیں اس کو، سلاد بھی استعمال کرتے ہیں، فروٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور گاجر کے استعمال کرنے کے تقریباً 5 طریقے یہاں پہ رائج ہیں۔ 5 نمبر 1، ہم گاجر کو کچا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، گاجر کا سالن استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، گاجر کا مربع استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، گاجر کا اچار استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، گاجر کا جوس استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی نایاب یہ ایک سبزی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے مزاج کے بارے میں تو اس کا مزاج، کچھ اطباء نے اس کو سرد تر کہا ہے، کچھ نے گرم تر کہا ہے۔ تر ہے لیکن سرد ہے یا گرم ہے، یہ اب اس کا مختلف ان میں آپس میں اختلافات ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر پائے جانے والے کیمیائی اجزاء کی جو ہمیں چاہیے، جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے، اس میں فاسفورس، پوٹاشیم، مگنیشیم، کیلشیم، فائبر، پروٹین اور وٹامنز، منرلز، وٹامن بی اور B6 اور فولاد، فولک ایسڈ، اس طرح کی بے شمار چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب میں بات کروں گا آپ کو استعمال کیسے کرنا چاہیے اور آپ کو کہاں پہ کیا فائدہ دیتی ہے اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کھانے کا۔ ہمارے بزرگ ہیں، بین الاقوامی تبلیغی مرکز دربار عالیہ، کیمپ دارالحسان، سمندری روڈ، فیصل آباد، حضرت ابو انیس قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ دل گاجر کا اور جگر مولی کا پانی پیتا ہے، کیونکہ آپ سرکار بہت بڑے طبیب اور حکیم تھے اور بہت بڑے وقت کے ماہر طبیب حکیم تھے۔ آپ نے طب کے اوپر بہت بڑا کام کیا۔ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ ہم نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہن کی طرح سجا کر میدان عمل میں لانا ہے اور یہ ہماری طبی جد و جہد کا واحد مقصد ہے۔ فرماتے ہیں دل گاجر کا اور جگر مولی کا پانی پیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو مقالہ سنایا سرکار کا، یہ اعضائے رئیسہ، دل، دماغ اور جگر، اس کو یہ فوری فائدہ دیتی ہے۔ جو سب سے پہلے جو فائدہ دیتی ہے وہ دیتی ہے دل کو۔ دل میں LDL، BDL، ٹرائی گلیسرائڈ، دل کی گھبراہٹ اور سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ ہے بلڈ پریشر کی۔ بلڈ پریشر میں ہائی ہو جانا، لو ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، جسم کا لاغر ہو جانا، سست ہو جانا، بندے کا سانس، دل کا ڈوب جانا، اس کے لیے یہ بہترین سے بہترین میڈیسن ہے، بہترین سپر فوڈ ہے، بہترین علاج بالغذا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دمے کے لیے اور کھانسی کے لیے۔ دمے اور کھانسی میں اس کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی جو پرانی سے پرانی بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑوں کے جو پرانے سے پرانے مسئلے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس کا استعمال صدیوں سے ہمارے اطباء کرتے آ رہے ہیں۔ اور گردے مثانے کی پتھری ہو، گردے مثانے کی سوزش ہو، ورم ہو یا بول بندش ہو، چھوٹے پیشاب کی بندش ہو، اس میں بھی اس کا استعمال کافی حد تک بہتر کیا جاتا ہے۔ ازواجی مسائل میں قوت باق کے لیے اس کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، کیونکہ اس میں وٹامنز ہے، اور وٹامنز اس میں جو وٹامن اے کی مقدار ہے وہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے، جس سے جو ہماری بینائی ہے اس کو بھی یہ تیز کرتا ہے، ہماری جو آنکھوں کی روشنی ہے اس کو بھی یہ تیز کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے نظام ہضام میں بھی اس کی بہترین کارکردگی ہے، بہترین اس کا کام ہے۔ یعنی کہ یہ سپر فوڈ ہے، منرلز ہے، وٹامنز ہیں، یعنی کہ اپنے آپ یہ ایک پورے کا پورا ڈاکٹر ہے، پورے کا پورا معالج ہے، پورے کا پورا طبیب ہے، جو کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ آپ کو استعمال کروانے والا کوئی اچھا معالج ہو، کوئی اچھا طبیب ہو، جو آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو یہ استعمال کروائے۔ اب یہاں پہ جو کڈنی سٹون ہے، یا جو ہمارے گردے میں پتھری ہے، یا مثانے میں پتھری ہے، اگر 15 mm تک بھی پتھری ہوتی ہے اس کو بھی توڑ کے باہر نکالتا ہے۔ اب اس کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں، کیرٹ کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو رات کو باہر کھلے آسمان کے نیچے آپ اس کو لٹکا کے رکھ دیتے ہیں، جو شبنم پڑتی ہے، شبنم، تو شبنم اس کے اوپر پڑی ہو، اس کو آپ کاٹ لیں، 3-4 ٹکڑے کاٹ لیں لمبائی میں، تو جو شبنم پڑی ہوتی ہے تب آپ کھائیں گے تو جو آپ کی بینائی کا مسئلہ ہے، جو آپ کی نظر کا مسئلہ ہے، وہ فوری طور پہ حل ہوگا۔ اور اس کے بعد جو فوری فائدہ ہوگا وہ ہوگا آپ کے کڈنی کو، آپ کے گردے کو فوری فائدہ ہوگا۔ کڈنی سٹون ہوں گی، گردے اگر میں پتھری ہے تو وہ بھی ریزہ ہو کر، ریت بن کے ٹوٹ کر وہ جناب علی باہر نکل جائے گی۔ مثانے کے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پیشاب کی رکاوٹ ہے، اس کے لیے یہ فوری طور پہ آپ کو کام کرے گا۔ اس کے اگر ہم خالی پیٹ اس کا جوس بنا کے پیتے ہیں، اس کے جوس کے ہمارے سپر فوڈ بھی ہے، وٹامن اپنا بے شمار یہ خزانے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو 5 بڑے بڑے ہمیں یہ فائدے دیتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے دل کے لیے، دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس پہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، آنکھ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے ہمیں فائدہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اعصابی کمزوری، گردے مثانے کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اور جو ہماری سستی ہے یا کاہلی ہے اس میں یہ ہمیں انسان کو چست بناتا ہے، تیز کرتا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے جو مختلف طریقے ہیں، اس کا مربع بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا اچار بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بے شمار طریقے ہیں۔ جو اس کا گاجر کا جو اچار ہے، کیرٹ کا جو اچار ہوتا ہے، وہ اس کو ہم فعال جو لقوہ کے مریض کو بھی استعمال کرواتے ہیں، اس سے بھی، کیونکہ وہ گرم تر ہو جاتا ہے تو وہ اچار، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اطباء کہتے ہیں جی جو مربع ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، سرد ترد ہوتا ہے، برکیف جیسا بھی ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کو آپ لمبائی میں اس کے 4 ٹکڑے کریں، 4 ٹکڑے کر کے آپ شبنم میں باہر کھلے آسمان کے نیچے لٹکا دیں، وہ خالی پیٹ 1 گاجر کھائیں۔ آنکھوں کا مسئلہ ہے، آپ کے چہرے کی چھائیاں ہیں، یا آپ کے گردے مثانے میں پتھری ہے، یا آپ کے دل کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو فوری طور پہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کا دوسرا طریقہ کھانے کا یہ ہے کہ آپ اس کا جوس بنا کے استعمال کریں۔ جب آپ اس کا جوس بنا کے استعمال کریں گے صبح خالی پیٹ، تو آپ کو فوری فائدہ ملے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض، جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، وہ تو اس کو لازمی طور پہ استعمال کریں۔ اچھا، پہلا طریقہ ہو گیا شبنم میں کھلے آسمان کے نیچے لٹکا کے استعمال کرنے کا۔ دوسرا طریقہ اس کا جوس کا ہے۔ تیسرا طریقہ اس کے جو ہے وہ ہے، آپ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کا سلاد بنا کے بھی کھائیں، اور اس کا سالن بنا کے کھائیں۔ سالن اس کو ایسا بنائے کہ اس میں اس کو سٹیم کے ذریعے پکایا جائے، کیونکہ اس میں جو نفیس اجزاء ہوتے ہیں، جو وٹامن منرل وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، جیسے فولاد ہے، یا وٹامن بی کی کچھ اقسام ہوتی ہیں جو کہ آگ کی وجہ سے اڑ جاتی ہیں، چلی جاتی ہے۔ تو یہ پکائیں، سٹیم میں پکائیں اس کو، پھر وہ اس کو کھائیں۔ سالن میں پکا کے کھایا جاتا ہے، سلاد کے طور پہ کھایا جاتا ہے۔ پھر اس کا مربع بنا کے استعمال کریں۔ مربع دماغ کے لیے، اعصاب کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دل کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے، دل کی گھبراہٹ کے لیے فائدہ مند ہے۔ مربے کے بعد اس کا آپ استعمال کریں اچار بنا کے رکھیں، وہ بھی آپ استعمال کریں۔ یعنی کہ اس کو کھانے کے یہ اتنے 5-6 طریقے ہیں، اس کو آپ کھایا جا سکتا ہے۔
لہذا آج کل اس کا موسم ہے، آج کل یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے، کیرٹ گاجر آ چکی ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دعائیں دیں گے جب آپ یہ نسخے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ وقت پہ آپ کو مل سکے۔ وہ بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ رائے، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔